إياك نعبد وإياك نستعين وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ماہ مبارک میں اپنی پاک کتاب کو نازل فرمایا، اور جو کتاب ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، والفرقان، وہ فرقان بھی ہے. اب اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تو نازل فرما دی، کس کے ذریعے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی. اب اس کتاب کو سمجھنا، اس کتاب کو پڑھنا یہ امت کا کام ہے. یہ صرف ایک فرد کا کام نہیں بلکہ پوری امت کا کام ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اس قرآن جیسا بنانا ہے. کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ پوری زندگی گزر جاتی ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں. تو میرے بھائیوں، اس قرآن کے ساتھ رمضان المبارک کو بہت زیادہ نسبت ہے. قرآن اور رمضان ایک ہے. اگر رمضان ہے قرآن نہیں تو رمضان نہیں، اگر قرآن ہے تو رمضان نہیں تو رمضان نہیں. تو یاد رکھیں کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا. حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے اور اس امت کو یہ تحفہ دیا. اب یہ قرآن مجید یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ ہمیں کوئی علم نہیں. قرآن مجید اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کوئی علم نہیں. تو ہم تراویحوں میں سنتے ہیں، سن کر ہم سنی بن چکے ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم 30 پاروں کو 30 دنوں کے اندر اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. رمضان کے مسائل یا رمضان المبارک کے فضائل وہ آپ جمعۃ المبارک میں بھی سنتے ہیں، اور انشاءاللہ عصر کے بعد بھی وہ بیان کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. لیکن اس ٹائم انشاءاللہ روزانہ ایک سپارہ جو ہم نے رات پڑھا ہے الف لام میم سپارہ، ابھی اس کا خلاصہ چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن جیسی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو انسان اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچا کر دیتا ہے. آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے تو فرمایا کہ سارے نبی وہاں کھڑے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، سارے نبی کھڑے تھے. اب ہر نبی کی یہ خواہش تھی کہ میں نماز پڑھاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر میرے نبی کو آگے کرو، اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے اور اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے. جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی وہ سب سے آگے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو سب سے اونچا کیا. تو اونچا کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے سینے میں کیا تھا؟ اللہ کا قرآن تھا. تو اللہ کا قرآن ہمارے دلوں میں آ جائے، اس کو ہم نے سننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے. جب اس کے ساتھ نسبت ہو جائے گی میرے بھائیوں، یہ ضروری نہیں کہ ہم حافظ بنیں گے تو ہم اونچے ہوں گے، یہ ضروری نہیں. آپ جس مقام پر ہیں، آپ جس جگہ پر ہیں، آپ وہاں اگر قرآن سے دوستی لگا لیں گے اللہ اسی جگہ آپ کو اونچا کر کے رکھ دے گا. تو اب یہ قرآن مجید کی پہلی سورت جو ہم نے رات تلاوت کی سورۃ الفاتحہ ہے. یہ فاتحہ یہ واحد سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسی سورت نہ تورات میں نازل فرمائی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں. اگر یہ سورت نازل ہوئی تو صرف اور صرف اللہ کے قرآن میں نازل ہوئی اور اللہ کے کلام میں نازل ہوئی. اور یہ سورت ایسی ہے، اس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو تفصیل کے ساتھ جو بیان کیا ہے اس کو جامع اور مختصر انداز میں سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا. اس کو ام القرآن، قرآن کی ماں کہا جاتا ہے. اور اس سورت کو سورۃ الشفا کہا جاتا ہے،
یعنی فرمایا کہ یہ روحانی اور جسمانی اعتبار سے اگر کوئی انسان کو بیماری ہو وہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کے دم کرے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ سورت، یہ واحد سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری کی پوری سورت نازل فرمائی، اور باقی جتنی صورتیں ہیں جہاں میں نبی کو جتنی ضرورت پڑی اللہ نے نازل فرمائی، لیکن سورت فاتحہ واحد سورت ہے اللہ نے پوری نازل فرمائی۔ اور یہ سورت فاتحہ، فاتحہ فتح سے ہے، فتح کا معنی کھولنا، یعنی یہ سورت بتاتی ہے اللہ نے قرآن مجید کو کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اور اسی کے اندر یہ قرآن مجید کی سورت فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے 6 مضامین کو بیان فرمایا، جو پورے قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے وہ 6 مضامین ہیں۔ نمبر 1 میں فرمایا کہ توحید، نمبر 2 پہ رسالت، نمبر 3 پہ قیامت، نمبر 4 پہ فرمایا احکام، اور نمبر 5 میں ماننے والے، اور نمبر 6 پہ نہ ماننے والے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں اللہ نے توحید کو بیان فرمایا۔ مالک یوم الدین، اس میں اللہ نے قیامت کو بیان فرمایا۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ نے عقیدے اور توحید احکام کو بیان فرمایا۔ اور اسی طرح صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ نے ماننے والوں کا تذکرہ کیا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کا تذکرہ کیا۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے شروع میں لے کر آئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا اس لیے لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو لوگوں تک بتانا چاہتے تھے کہ آپ سورۃ فاتحہ کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا رب پروردگار وہ کتنا طاقتور ہے۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ، اس کے بارے میں اس کو 3 بنیادی باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، 3 بنیادی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ فرمایا کہ جب ایک نمازی کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتے ہیں، فرمایا کہ اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ مالک یوم الدین، تو اللہ فخر سے فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں، فرمایا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا بھائیو آپ نے کس سے مانگنا ہے؟ فرمایا اس اللہ سے مانگنا ہے، وہی اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ دعا سکھائی، اس صورت کے اندر دعا سکھائی کیسے مانگنا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگنا ہے۔ سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے اس صورت میں بتایا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، 2 لوگوں سے، 2 جگہ سے آپ کو سیدھا راستہ ملے گا۔ ایک فرمایا میری کتاب سے، اور ایک میرے نیک لوگوں سے سیدھا راستہ ملے گا۔ میری کتاب کو کھولو گے سیدھا راستہ نظر آئے گا، میرے نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو آپ کو رہنمائی ہوگی۔ انعمت علیہم، کون سے لوگ؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جنہوں نبیوں میں سے اور انبیاء، سچے لوگ، شہداء لوگ، یہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم، یہاں اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ جن کے پاس علم ہے، علم کے باوجود وہ اللہ کو نہیں مانتے، ان کا تذکرہ۔ اور آگے فرمایا ولا الضالین، یہاں اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے پاس علم نہیں اور وہ گمراہیوں کے اندر ہیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے کی تلقین فرمائی کہ آپ نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ اور اسی طرح آگے جو ہے وہ الف لام میم ہے۔ الف لام میم یہ سورۃ البقرہ، یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بقرہ جو ہے یہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ، یہ ایک بہت دلچسپ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیان فرمایا، اس کے تذکرے کی وجہ سے اللہ نے اس کا نام بقرہ رکھا ہے۔ اور یہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کے پہلا جو حرف ہے الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر لا کر پوری دنیا کو چیلنج دیتے ہیں کہ میری یہ ایک آیت کے بدلے میں اگر کسی کے پاس اتنی جرت اور طاقت ہے کوئی سورت لے کر آ جائے، کوئی ایک آیت لے کر آ جائے، کوئی نہیں لے کر آ سکتا۔ اور یہ الف لام میم ایسا لفظ ہے، فرمایا اس کا معنی دنیا کائنات میں کسی کو پتہ نہیں، اگر پتہ ہے یا تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے یا پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو علم ہے۔ اور الف لام میم، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راز رکھے ہوئے، بہت سارے راز رکھے، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔
اور اسی طرح اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا تذکرہ کیا کہ دنیا میں 3 قسم کے انسان ہیں. فرمایا ایک مومن ہے، نمبر 2 پہ کافر، نمبر 3 پہ منافق. مومن کا تذکرہ فرمایا کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے. غیب کیا ہے؟ اب مومن نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن ایمان لایا. رسولوں کو دیکھا؟ نہیں. جنت کو؟ نہیں. دوزخ کو؟ نہیں. قیامت پر ایمان ہے کہ قیامت آئے گی. ہر چیز پہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے. اور مومن کی صفت بیان فرمایا کہ نمازوں کو قیام کرتا ہے، نمازوں کو قیام کرتا ہے. فرمایا ہر حالت میں، بیمار ہے یا صحت تندرستی ہے، سفر میں ہے یا حضر میں ہے، ہر صورت میں نماز پڑھتا ہے. اور آخر میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مومن کی صفت یہ ہے کہ جو اس کو اللہ دیتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور آگے کافر کا تذکرہ کیا کہ کافر کون ہوتے ہیں. فرمایا اس کو پتہ ہے کہ یہ کتاب سچی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ رسول سچا ہے، لیکن اس پر ایمان نہیں لاتا، یہ کافر ہے. منافق کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھتا ہے لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتا، یہ منافق ہے. منافق کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروائی. فرمایا اذا حدث کذب، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا. فرمایا وعد خلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. نمبر 3 پہ واذا تؤمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی اس میں خیانت کرے گا. نمبر 4 پہ فرمایا واذا خاصم فجر، جب وہ لڑائی جھگڑا کرے گا تو گالی نکالے گا. یہ منافق کی نشانی ہے. تو اس لیے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، ہم میں تو نہیں کوئی ایسی صفت پائی جاتی، علامت پائی جاتی جو منافق کی نہیں. اور آگے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تم نے اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ غیروں کی غلامی سے نکال کر ہمیں اپنی غلامی میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. اور آگے فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، آسمان زمین کو پیدا کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرواتا ہے. اور اسی طرح فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں دنیا میں جو نہیں مانتے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا. کس چیز سے اس کو آگ کو زیادہ کرے گا؟ کس چیز سے اس کو جلائے گا؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کا ایندھن کیا ہوگا جہنم کا؟ اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا 2 چیزیں جہنم کا ایندھن ہے، ایک لوگ انسان، اور نمبر 2 پہ پتھر جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں. فرمایا یہ 2 چیزیں، ان سے اللہ تعالیٰ جہنم کے ایندھن کو چلائے گا. اور آگے فرمایا، آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے بہت مقام پر تذکرہ کیا قرآن مجید میں. یہ بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سیدنا یعقوب علیہ السلام تھا. سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل یہ وہ قوم تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے تھے، بہت سارے. من و سلوہ آسمان سے ان کے لیے کھانے اترتے تھے، اور فرمایا دھوپ کے اندر یہ رہتے تھے تو ان پر بادل سایہ کیا کرتے تھے. اور یہ ایسی قوم تھی، فرمایا کہ فرعون جو تھا ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلوائی. اور اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نازل فرمائی اور ان کو اس کتاب دینے پر گواہ بنایا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے نافرمانی کی، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، نالاکی کا اظہار کرتے ہوئے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. بچھڑے کی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ہم اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. نمبر 3 پہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اتنے ان کی آنکھوں کے ذریعے سے ان کو معجزات دکھائے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی ناشکریاں کی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نبوت، وہ مقام ان سے چھین کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا. یعنی یہ جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمت کو واپس لے لیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گائے کا واقعہ تذکرہ کیا. گائے کا جو واقعہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک بھتیجا تھا، اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا. وراثت تھی، وہ چاہتا تھا کہ مجھے جلدی وراثت مل جائے. اس نے اپنے چچا کو قتل کیا. جب اس نے قتل کیا، اب رات کو قتل کرنے کے بعد لاش کو اٹھایا
اٹھا کر کسی اور کے گھر کے سامنے رکھ کر چیخو پکار شروع کر دی، چلانا شروع کر دیا۔ اب جناب لوگوں کی آپس میں تلواریں نکل آئیں، لڑائی جھگڑا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جاؤ، جا کر ان کے درمیان جو ہے صلح کرواؤ اور یہ اظہار کرواؤ اس بات کا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ تو کیا طریقہ ہوگا؟ فرمایا کہ گائے کو ذبح کیا جائے گا۔ اب گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے ایک جسم کا ایک گوشت کا حصہ وہ جو مردہ تھا اس کو لگانا ہے۔ فرمایا کہ وہ اٹھے گا، بیٹھے گا اور بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں گائے کو ذبح کروایا اور اس کے جسم کا ایک حصہ وہ اس کا جو قتل ہوا تھا انسان اس کے ساتھ لگایا، تو وہ اٹھ کر بیٹھا، اس نے بتایا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے۔ جب یہ بتایا گیا تو اب وہاں پر اظہار ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں گائے کو ذبح کروایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی تو بتا سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے گائے کو ذبح کروایا۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ جو وہ لوگ تھے نا وہ اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا کرنے لگے تھے، گائے کی پوجا کرنے لگے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں سے اس کی عقیدت کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے گائے کو ذبح کر کے بتایا کہ صرف ایک خدا ہے اور اسی کی عبادت کرنی، اسی سے مانگنا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ قرآن کی ایک آیت اسی پارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ، یہودی اور نصارہ وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری پیروی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پیروی کریں۔ تو میرے بھائیو، غیر یہ چاہتا ہے کہ تم ہماری پیروی کرو، قرآن اور حدیث کی پیروی کو چھوڑ دو، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کس کی پیروی کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے، لیکن غیر یہ چاہتا ہے کہ ہماری پیروی ہو۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا اس بارے میں تذکرہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر یہ بتایا کہ سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ انسان کی مخلوق ہے، انسان سے افضل دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ لیکن آج انسان اپنی افضلیت کو بھول چکا ہے، اپنی قدر کو بھول چکا ہے۔ میرے بھائیو، تم دنیا کے اندر اشرف المخلوقات ہو، تم سب سے افضل ہو۔ افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، کسی غیر کی نہیں۔ ہم تو آئی غیروں کے طریقوں پہ چل پڑے ہیں۔ اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیے۔ اب ایک وقت آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس اس کو قبلہ بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، بیت اللہ کی طرف نہیں۔ اب اس وقت جو کافر اور یہود اور نصارہ تھے وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیت اللہ بنایا تھا، یہ مسلمان جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے ہیں، وہ ان کے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہودیوں، تم جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن مسلمان وہ لوگ ہیں جو توحید پرست ہیں، وہ کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بے اولاد، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، ہر کام سے بے پرواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ہیں جو توحید پرست ہیں، جو اسلام والے ہیں، تو اسلام والے جو ہیں ان کے ابراہیم علیہ السلام۔ اور آخر میں جو بیان فرمایا وہ فرمایا صبغۃ اللہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ کے احکام ہیں ان میں رنگ جاؤ، جو غیروں کے احکام ہیں ان سے دور ہو جاؤ۔ اور آخر میں جو فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، لوگوں کل قیامت کے دن اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، وہاں پر کسی قسم کا حسب نسب نہیں چلے گا، وہاں پر کسی کا حسب نسب نہیں چلے گا، وہاں پر اگر وزن ہوگا وہ صرف اور صرف اعمال کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا، اے میرے اللہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ جو ہم سب کو نصیب ہوا، اے میرے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنا، اس کا ایک ایک وقت ایک ایک منٹ جو ہے ہمیں ضائع کرنے سے بچا۔
بتا۔ اے میرے اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، نماز تراویح کا اہتمام کرنے والا بنا۔ اے میرے اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔